نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور پیار یہ ہم مسلمانوں کا حق ہے، لیکن وہ جیسے کئی ایسے مسلمان ہیں جو ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر بات میں حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا، آپ کے ادب اور احترام کا لحاظ نہیں رکھتے۔ لیکن تاریخ میں ایسے لوگ بھی بے شمار گزرے ہیں جو ہر معاملے میں، ہر بات میں نبی کریم علیہ السلام کی عزت، احترام اور آپ کی محبت کا پاس رکھتے تھے، لحاظ رکھتے تھے۔ وہ حج کا موقع تھا، بڑے میاں حج کرنے کے لیے گئے، میدان مینا میں کھڑے تھے یا حرم کے قریب وہاں خانہ کعبہ میں کھڑے تھے، تو ایک چور نے دیکھا کہ بڑے میاں کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ درہم دینار ہیں، تو اس نوجوان نے، اس چور نے ان سے وہ ہمیانی، وہ ہتھیلی، وہ جو تھیلا تھا ان کا، وہ ان سے چھین کر بھاگ گئے۔ بڑے میاں نے ادھر ادھر دیکھا، لوگوں سے پوچھا بھئی کون تھا، کہاں گیا، کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں کون تھا، کہاں چلا گیا، ہمیں تو نظر نہیں آیا، غائب ہو گیا۔ اب بڑے میاں نے صبر کر لیا، برداشت کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو چور جس نے بڑے میاں کے وہ پیسے، وہ تھیلا چھینا تھا، وہ کچھ دور جا کر اس کو اچانک سے چکر آیا اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گیا، نظر آنا ختم ہو گیا، اور وہیں بیٹھ کر رونے لگا، تڑپنے لگا، فریاد کرنے لگا۔ لوگوں نے کہا بھی اس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ بھی ایک میاں جی تھے، بزرگ آدمی تھے، میں نے ان کا یہ مال چوری کیا ہے، ان سے چھینا ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے بد دعا دی ہے اور میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اب وہ پوچھا کہاں تھے، کس جگہ تھے، وہاں اس کو لے کر گئے، بھی چلو تمہیں لے کے چلتے ہیں، ان سے معافی مانگ لینا۔ اب جب وہاں لے کر آئے تو دیکھا تو بڑے میاں وہاں سے چلے گئے تھے۔ لوگوں سے پوچھا، ارد گرد لوگوں سے، اس نے کہا ہاں جی بالکل اس طرح کے ایک آدمی ہیں، ابھی تو وہ نہیں ہے، گھر چلے گئے، پتہ نہیں ان کا کوارٹر، ان کا ہوٹل، ان کا کمرہ کس طرف ہے، ان کا خیمہ کس طرف ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ 5 وقت نماز کے لیے یہاں سے گزرتے ہیں، یہیں سے جاتے ہیں، آپ انتظار کر لیں۔ اب وہ لوگ اس نوجوان کو، اس چور کو لے کر وہاں بیٹھ گئے، چنانچہ انتظار کیا تو نماز کا جب وقت قریب ہوا تو بڑے میاں پھر وہاں سے گزرتے ہوئے نظر آئے۔ اب یہ لوگ اس چور کو پکڑ کر بڑے میاں کے پاس لے گئے، کہا جی اس نوجوان نے آپ کا مال چوری کیا ہے، آپ کے پیسے چوری کیے تھے، اب اس کی بینائی چلی گئی ہے، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے میاں کہنے لگے جی میں نے تو اس کو معاف کر دیا ہے۔ پھر لوگ کہنے لگے جی حضرت جی شفقت کریں، رحم کریں، غلطی ہو گئی، اس سے جوانی ہے، انجام سے بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر اس نے یہ کام کیا، آپ اس کو معاف کر دیں۔ بابا جی بزرگ پھر کہنے لگے بڑے میاں کہ بھائی میں نے تو اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ اب ایک نوجوان کہنے لگا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اس نے آپ کا مال چوری کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمانے لگے بھائیو میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا تھا کیونکہ مجھے ایک خیال آ گیا تھا، ایک سوچ آ گئی تھی۔ لوگوں نے کہا جی حضرت جی کیا خیال آ گیا تھا؟ تو میاں جی کہنے لگے مجھے خیال یہ آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے آخری امتی تک، جب تک میری امت کے آخری امتی کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ جب تک جنت میں نہیں جائے گا، میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے یہ سوچ، یہ خیال آیا کہ کہیں قیامت والے دن اس نوجوان کی چوری کی وجہ سے میرے محبوب علیہ السلام کو میری وجہ سے، اس کی وجہ سے جنت میں جانے میں دیر نہ ہو جائے، اور اس حساب کتاب کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو باہر نہ رہنا پڑے، اس وجہ سے میں نے یہ سوچ کر اس نوجوان کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں، فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت اور ایسا تعلق نصیب